بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے اس بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچ سکے۔ ناظرین، بھارت میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، کیسے کیسے بھیانک کام ہو رہے ہیں۔ پچھلی اتوار کو 20 خواتین یہ جان کر حیران رہ گئیں کہ ان کے نام اور ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر فروخت کے لیے لگا دی گئی ہیں۔ حنا خان جو ایک کمرشل پائلٹ ہیں، ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک دوست کے ذریعے معلومات ملی۔ اس ٹویٹر پیغام کے ذریعے وہ سولی ڈیلز کے ایپ اور ویب سائٹ کو دیکھ سکیں جس نے خواتین کی تصاویر اور ان کی نجی معلومات کو عام کیا اور انہیں ڈیلز آف دا ڈے بنا کر پیش کیا۔ ناظرین، اس ایپ کے پہلے صفحے پر ایک نامعلوم خاتون کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کے اگلے صفحے پر حنا خان نے اپنی چند سہیلیوں کی تصاویر دیکھی اور اس کے اگلے صفحے پر انہوں نے اپنی تصویر دیکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 83 تصاویر گنی اور یہ تصاویر اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری تصویر انہوں نے ٹویٹر سے لی اور اس پر میرا وہ نام لکھا جو میں عام طور پر ٹویٹر پہ استعمال کرتی ہوں۔ یہ ایپ پچھلے کوئی 15-20 دنوں سے چل رہی تھی اور ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ اس ویب پر یہ دکھایا گیا ہے کہ جیسے وہ سولی خریدنے کا موقع دے رہے۔ سولی ایک ہتک آمیز اصطلاح ہے انڈیا میں جو ہندو انتہا پسند مسلمان خواتین کو آن لائن پر پریشان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر کوئی نیلامی نہیں ہو رہی۔ اس ایپ کا مقصد صرف مسلم خواتین کو بے عزت کرنا اور ان کی حد تک کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حنا خان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک ایسی مسلمان خاتون ہیں جنہیں سنا جاتا ہے اور جن کو لوگ جانتے ہیں اور وہ ہمیں تصاویر لگا کر خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جس ویب پلیٹ فارم پر اس ایپ کو جگہ دی گئی ہے اس نے شکایت موصول ہونے پر اس کو ہٹا دیا ہے۔ اس کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے اس سرگرمی کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد اس ایپ کو استعمال کرنے والوں کے اکاؤنٹ کو معطل کر دیا ہے جو ہماری پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ لیکن اس تلخ تجربے نے ان خواتین کو مجروح کیا، وہ خواتین جن کے نام اس فہرست میں ڈالے گئے تھے۔ وہ سب اس معاشرے میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان میں کئی صحافی بھی ہیں، سرگرم سماجی کارکن بھی ہیں، فنکار اور تحقیق دان بھی ہیں۔ ان میں بہت سی خواتین نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے اور دیگر کئی خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں مزید ہراساں کیے جانے کا خوف اور ڈر ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ آپ چاہے کتنے ہی مضبوط اعصاب کے مالک کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ کی تصویر ذاتی معلومات کو عام کیا جاتا ہے اس سے آپ کی پریشانی ضرور بڑھ جاتی ہے، آپ ضرور پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین جن کی تفصیلات اس ویب پر یا اس ایپ پر ڈالی گئی ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہوس پرست قرار دے رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ ایک درجن سے زیادہ خواتین نے ایک گروپ تشکیل دیا ہے جو ایک دوسرے کو مدد فراہم کریں گے تاکہ پولیس میں شکایت درج کرائی جا سکے اور ان میں حنا خان بھی شامل ہے۔
ممتاز شہریوں، سماجی کارکنوں اور رہنماؤں نے خواتین کو اس طرح ہراساں کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور آواز بھی اٹھائی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس حرکت کے پیچھے کون اور کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ایپ بنائی ان سب سے جعلی شناخت استعمال کی، لیکن جو حزب اختلاف کانگریس جماعت کی سوشل میڈیا رابطہ کار ہیں، انہوں نے اس کا ذمہ دار ان اکاؤنٹس کو قرار دیا ہے جو اکثر مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمان خواتین کو لفظی حملے کرتے رہتے ہیں اور جو دائیں بازوں کی سیاست کی حمایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ مسلمان خواتین کو اس انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ حنا خان نے یہ بھی بتایا کہ اس نیلامی میں لوگ 5 اور 10 روپے کی بولیاں دے رہے ہیں اور وہ خواتین ان کو جسم اور جنسی کشش کو سامنے رکھتے ہوئے نمبر دے رہے ہیں اور ان کو ریپ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ بعد میں بتایا کہ اس دن انہیں ایک نامعلوم اکاؤنٹ نے ٹویٹر پر نیلام کرنے کی کوشش کی۔ حنا خان کا کہنا تھا کہ بہت سے دیگر اکاؤنٹ، جس میں ایک کا نام سولی ڈیلز 101 ہے، اس پر انہیں گالیاں دی جانے لگی، ان کے جسم پر انتہائی جنسی اور نازیبا زبان میں تبصرے کیے جانے لگے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں ٹویٹر پر نیلام کرنے کی کوشش کی وہی لوگ ہیں جنہوں نے سولی ڈیلز ایپ اور یوٹیوب ایپ پر ان کا نام ڈالا، جو کہ اب اس پلیٹ فارم پر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ٹویٹر نے کئی اکاؤنٹس کو معطل کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس ایپ کے پیچھے تھے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آن لائن کے ذریعے خواتین کی بے عزتی کرنے اور ان کی تذلیل کرنے اور ان کو ڈرانا اور ان کو خاموش کرنے میں بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے دن بھر سے 200 کے قریب نامور اداکاروں، موسیقاروں، صحافیوں اور سرکاری حکام نے فیس بک، گوگل، ٹک ٹاک اور ٹویٹر کے مالکان کو لکھا کہ وہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ دنیا بھر سے شامل لوگوں نے اس کھلے خط میں لکھا کہ انٹرنیٹ 21ویں صدی کا مرکزی چوراہا ہے۔ کھلے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ برادریاں بنتی ہیں، اشیاء فروخت کی جاتی ہیں اور لوگوں کی ساکھ بنتی ہے، لیکن جس پیمانے پر اس آن لائن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کے لیے یہ ڈیجیٹل ٹاؤن یا مرکزی چوراہا محفوظ جگہ نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ سال انڈیا میں انٹرنیٹ پر خواتین کو ہراساں کیے جانے کے بارے میں بھی اپنی ایک رپورٹ میں کچھ یوں کہا تھا کہ جتنی زیادہ کوئی عورت بات کرتی ہے اتنا زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح ایک سیاہ فام عورت کو ہراساں کیے جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اسی طرح انڈیا میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو نشانہ بنائے جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نادیہ ارم، جو انڈیا میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سابق ترجمان ہیں، ان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں بہت کم مسلمان خواتین ایسی ہیں جن کو سوشل میڈیا پر ہراساں اور نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے ان کا نشانہ بنائے جانے کا طریقہ پڑھی لکھی مسلمان خواتین سے مائک چھیننے کی ایک کوشش ہے کہ جو اپنی رائے دیتی ہیں اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ انہیں مزید یہ کہا کہ ان کو خاموش کرنے، بدنام کرنے اور ان سے ان کی جگہ چھیننے کی یہ ایک کوشش ہے۔ یعنی جو ہراساں کرتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ایسے بہت سے واقعات کی مثال دی جن میں مسلمان
عورتوں پر ظلم کیا گیا اور حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس ضمن میں انہوں نے مسلمانوں کو سرے عام قتل کرنے کے مجرموں کو بی جے پی کے وزراء نے ہار پہنائے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں جو اطلاعات و نشریات کے وزیر کو ہندوؤں کے ایک ہجوم کو مسلمانوں کو گولی مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ جن مسلمان خواتین کے نام اس سولی ڈیلز کی فہرست میں ڈالے گئے ہیں ان کے لیے انصاف کا حصول بہت مشکل اور ایک طویل عمل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ حنا خان کا کہنا تھا کہ پولیس اگر ان لوگوں کو نہیں پکڑتی جنہوں نے ان کا فروخت کرنے کے لیے نام اور تصویر لگائی تھی، وہ عدالت سے رجوع کریں گے اور اس کی آخر تک پیچھا کریں گے، کورٹ میں عدالت میں ان کا سامنا کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ان مجرموں کو پکڑ سکیں یا ان کے خلاف یا ان کوئی فیصلہ کورٹ عدالت دے سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔